صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ عجیب بات ہے، ہر عمل کی اللہ نے حد باندھی ہے، ہر عمل کی اللہ نے حد باندھی ہے، اور ہر عمل کے لیے اللہ نے پاکی کو شرط رکھا ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ ہے، تم کہو نہیں میرے کو بہت اچھا لگتا میں 6 بار پڑھوں، کہ نہیں، آپ کو 5 ہی بار پڑھنی ہے۔ فرض روزے رمضان کے ہی ہیں، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہے، باقی خیرات جتنی کرنی کرو۔ حج زندگی میں 1 بار فرض ہے، آپ 10 بار کرو نفل ہوگا۔ ہر فرض کی حد ہے، ہر عمل کی حد ہے، اور ہر عمل کے لیے پاکی شرط ہے۔ نماز پڑھتے ہی وضو ٹوٹ گیا تو کیا کرو گے؟ ناک پکڑ کے نکل جاؤ، وضو کر کے آؤ۔ روزے کی حالت میں عورت ناپاک ہو گئی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حج کے موسم میں طواف کرتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا تو چھوڑ دو طواف، پہلے وضو کر کے آؤ، وہیں سے دوبارہ چکر شروع ہوگا۔ تو 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی، ہر عمل کی حد ہے اور ہر عمل کے لیے پاکی شرط ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ذکر کی کوئی حد بھی نہیں اور ذکر کے لیے پاکی بھی شرط نہیں، ذکر کی کوئی حد نہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کرو۔ اور ایک جگہ تو فرمایا قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے رہ کر بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی، ہر حال میں کیا کرو؟ ذکر کرو، ہر حال میں ذکر کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ تمام عملوں میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ نماز سے افضل ذکر ہے، روزے سے افضل ذکر ہے، فضائل عمل میں حدیث ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، ان عمل میں نورانیت ہی ذکر سے آتی ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا بہترین نماز کون سی؟ کہ جس نماز کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر ہو۔ بہترین روزہ کون سا؟ کہ جس روزے کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر ہو۔ بہترین حج کون سا؟ تو کہا جس حج کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر ہو۔ ذکر تو اتنی بڑی چیز ہے میرے بھائی۔ اور میں آپ کو حدیث قدسی سناؤں، حدیث نبوی نہیں، حدیث قدسی کہتے ہیں اللہ خود فرماتا ہے براہ راست بندوں سے، اور حدیث قدسی کا درجہ حدیث نبوی سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے فجر کے بعد اور عصر کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لے، میں درمیانی حصے میں تیری مدد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے باقاعدہ وقت بیان کیا، فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، بس تو اپنے رب کی تسبیح پڑھ سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، مطلب فجر بعد اور فجر بعد کا وقت سورج نکلنے سے پہلے، اور ابھی کا وقت سورج ڈوبنے سے پہلے۔ قرآن میں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں میری تسبیح پڑھو، حدیث میں بھی کہہ رہے ہیں کہ صبح شام مجھے یاد کرو۔ اور جتنی نماز ہے نا، ہر نماز کے بعد 2 رکعت سنت ہے۔ دیکھو ظہر میں 2 رکعت سنت، مغرب میں 2 رکعت سنت، عشاء میں 2 رکعت فوری ہے، وہ فوری، وہ سنت ہے نا، وہ سنت فوراً پڑھنا سنت ہے۔ بولو، وہ سنت کو لیٹ کرنے سے سنت مکروہ ہو جاتی ہے، اتنی تاکیدن سنت ہے وہ۔ بعض ائمہ نے اور بعض فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو نماز کے بعد کی جو تسبیح پڑھتے ہو نا، وہ سنت کے بعد پڑھو، پہلے سنت پڑھو، پہلے سنت پڑھنا سنت ہے۔ بتاؤ، لیکن عصر کے بعد اور فجر کے بعد
کوئی سنت ہی نہیں ہے، کوئی سنت ہی نہیں ہے، اور نفل پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ دیکھو تو سے عجیب بات، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سے سورج ڈوبنے تک کوئی نفل پڑھنا چاہے تو فقہا نے فرمایا کہ مکروہ ہے، نفل نہیں پڑھ سکتے آپ، نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ حرام نہیں بول رہا ہوں، مکروہ بول رہا ہوں۔ ہاں، سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ اور سورج ڈوبنے کے بعد 5 منٹ وہ تو مکروہ ہے، حرام ہے، سوری، یہ وقتوں میں تو حرام ہے سجدہ کرنا، لیکن ان وقتوں میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، فقہا نے کہا کہ مکروہ ہے، نہیں پڑھ سکتے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں خاص آپ کو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، سارے عمل میں دل لگتا، ایک ذکر ہی ایسا ہے کہ جس میں دل نہیں لگتا۔ دیکھو، ہاں، 4 مہینے کی جماعت میں ہیں، ہاں آپ گشت کروا لو، آپ ملاقاتیں کروا لو، آپ بیان کروا لو، لیکن جہاں ہم ساتھی کو کہتے تسبیح نکالو تو ادھر ادھر دیکھتے، اور زبردستی بیٹھاوے نا تو پیچھے پلٹ کے دیکھتے، امیر گیا کیا ہے، امیر جیسا گیا بھاگو۔ تم دیکھو، جس میں ہماری تربیت ہے، جس میں ہمارا بننا ہے، شیطان کبھی اس میں بیٹھنے نہیں دے گا تمہارے کو، کبھی نہیں دے گا، وہ دل لگنے ہی نہیں دے گا اس کا۔ اس کے لیے آج سے نیت کرو انشاءاللہ، فجر بعد اور عصر بعد اپنے مصلی پہ بیٹھ کر تسبیح پوری کرنا، جہاں نماز پڑھی ہے نا وہیں بیٹھنا، آگے پیچھے نہیں ہونا، عادت بنا لو زندگی بھر کی۔ گھروں میں جا کر بھی فجر کی نماز کے بعد مسجد نہیں چھوڑیں گے جب تک اپنی تسبیح پوری نہ کر لیں اور جب تک سورج نہ نکل جائے۔ اور اللہ نے اگر سہولت دی ہے تو عصر سے مغرب کا وقت مسجد میں گزارنے کی عادت ڈالیں، تسبیح پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، تھوڑا اللہ کے سامنے رو دھو لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین عمل جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس میں ایک عمل یہ بھی شمار ہے، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں بیٹھنا۔ تو بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات دھیان سے سننا، ذکر کیوں کرنا، ریزن کیا ہے، اللہ نے اتنی ترغیب کیوں دی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، گناہ کرتے وقت ہمارے دلوں پر کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ جیسے ایک گناہ کیا ایک دھبا، دوسرا گناہ کیا دوسرا دھبا، تیسرا گناہ کیا، اب دھیرے 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 پورا دل کیا ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، زنگ آلود، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، اب ان کے دلوں میں کوئی بات اثر نہیں کرے گی، گھنٹے گھنٹے بٹھا کے سمجھاؤ پر سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، آخرت سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، موت سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، پھر بھاگتے وہیں، پھر وہیں جاتے۔ کیا ہو گیا کہ میں آپ کا دل زنگ آلود ہو گیا ہے، آپ کا دل کالا ہو گیا ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح کپڑے میلے ہو جاتے ہیں نا تو صابن، اور لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا تو آگ کی بھٹی، اور تپیلی اور دیگ کالی ہو جاتی ہے تو سیقل، جس کو کلئی بولتے ہیں، کلئی مارنے سے کیا ہوتی ہے، دیگ، ہاں، لوہے کو آگ میں ڈالنے سے زنگ نکل جاتا، کپڑے پہ صابن مارنے سے کپڑے کا میل۔ ہاں، اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ جب تم بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو گے نا تو اللہ تمہارے دلوں کو صاف کریں گے۔ ایک تو دل صاف ہوگا، دوسرا دل نرم ہوگا، تیسرا خیر کی باتیں دلوں میں اترے گی۔ ذکر کے 79 فائدے فضائل ذکر میں ہیں، 89۔ ذکر دل کو نرم کرتا ہے، ذکر ہاں دل کے اندر خیر کو زندہ کرتا ہے، سمجھے نہیں؟ تو ذکر کیوں کرنا؟ اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے۔ اب بعض لوگ ہم سے سوال کرتے، چلتے پھرتے ذکر کرے تو ہوتا کیا؟ میں اس کو کہتا ہوں چلتے پھرتے کپڑے دھوئے تو دھلتے کیا، چلتے پھرتے برتن دھوئے تو دھوتے کیا، بولو نا۔
بدن کو دھونا ہو تو کہاں دھونے جاتے ہیں؟ ایسا تھوڑی کہ یہاں سے کھڑے رہ کے پانی ڈال رہے ہو، کیا کر رہے؟ بولے نہا رہا۔ اب جب بیٹھ کے نہاتے بھائی، بدن کا میل چھڑانا بھائی۔ ایسے اللہ کا ذکر بھی کیسا کرنا؟ بیٹھ کر پورے دھیان توجہ کے ساتھ۔ بغیر دھیان کے ذکر اثر نہیں کرتا، بلکہ کتاب میں لکھا ہے فضائل نماز کے اندر، بغیر دھیان کی نماز اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کرتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، غفلت والی نماز اللہ سے قریب نہیں کرتی، دور کرتی۔ غفلت والا ذکر بھی، تو غفلت کے ساتھ ذکر نہیں ہوتا۔ ذکر تو پورے دھیان کے ساتھ کرنا، ایک ایک تسبیح اطمینان سے پڑھنا، تیسرے کلمے کی، درود شریف کی، استغفار کی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، ایک دم دھیان اطمینان کے ساتھ، جلدی جلدی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آدھا تو کھا گئے، کہاں جانے کا ہے؟ کہاں جانا کہاں ہے بولو؟ آپ کو نہیں رہنا ہے اپنے کو، اطمینان سے پڑھو نا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 5 سیکنڈ لگتی، 100 بار پڑھے تو 500 سیکنڈ میں ہوتا، بولو 10 منٹ بھی نہیں لگتی۔ پڑھو نا اطمینان سے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے ایسے پڑھو جیسے 10,000 کا بنڈل گنتے، ابھی 50,000 کا پکڑ لو، اب تو 500 کے بنڈل آتے نا۔ ہاں، اطمینان سے گنتا آدمی، ایک نوٹ بھی ڈبل نہیں جاتا، گڑی گڑی تھوک لگاتا کہ ڈبل، اور تسبیح پڑھنے میں بولو جانے دو، ارے بھائی 2 جا رہے ہیں، چھوڑو کھینچو، ایسا نہیں میرے بھائی، اطمینان سے پڑھو، ایک ایک دانے الگ الگ کر کے پڑھو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ذکر کرنے والے کے 3 درجے ہیں، ایک تو ہے مقبول، ایک ہے مندوب، ایک ہے مردود۔ مقبول کون؟ جب ذکر کرے تو اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، باپوٹی میں ہوں کہ گجرات میں ہوں، پتہ ہی نہ چلے اس کو کہاں ہے میں، اس کو بولتے مقبول، اللہ ہی اللہ نظر آوے۔ دوسرا درجہ ہے مندوب۔ مندوب کس کو کہتے ہیں؟ جب ذکر کرنے بیٹھے تو کبھی اللہ بھی یاد آوے، کبھی گھر والی بھی یاد آ جا، ارے کبھی دکان بھی یاد آ جا، کبھی بنڈل بھی یاد آ جا، پھر اللہ یاد آ جا، کا یہ مندوب ہیں۔ لگے رہو، اللہ مقبول تک پہنچا دیں گے۔ اور تیسرا درجہ ہے، کیا بولا میں نے؟ مردود، رد کیا ہوا، کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرے، نہ دل میں خیال ہے نہ ذہن میں خیال ہے، کچھ پتہ ہی نہیں کیا بول رہا۔ اللہ میاں کہتے ایسی بکواس مجھے نہیں چاہیے، تجھے خود پتہ نہیں تو کیا بول رہا بھائی۔ حضرت قصہ سناتے، ایک بہرا، کانوں سے بہرا، کسی غریب کسی بیمار کی عیادت میں گیا، اب سنائی تو دیتا نہیں اس کو، نہیں سمجھے، ساتھ میں کوئی نہیں، اکیلا چلا گیا۔ اب سوچ کے گیا دماغ میں کہ میں جا کے کہوں گا خیریت ہو، وہ کہیں گے خیریت ہے، میں کہوں گا الحمدللہ، نہیں سمجھے۔ دوسرا سوال میں پوچھوں گا کس ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہو، ڈاکٹر کا نام بولیں گے، میں کہوں گا بہت اچھے ڈاکٹر ہیں۔ پھر میں کہوں گا دوا کیا دی، ان دوا کا نام بتائیں گے، میں کہوں گا بہت اچھی دوا کھاتے رہو۔ اب تھا بہرا بیچارہ، پہنچ گیا مریض کے پاس، ہے نا، اور مریض اس کو دیکھ کے چڑ گیا۔ اب اس نے مریض کو پوچھا خیریت ہو، وہ کیا مر رہا ہوں، تو کیا الحمدللہ۔ اب اس کو سنائی نہیں دے رہا کہ وہ کیا بول رہا، الحمدللہ کہ مر رہا ہوں۔ اب اس نے تو سوچ کے گیا تھا نا، تو دوسرا سوال اس نے ٹھوکا، کس ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہو، تو اس کی اور چھٹکی، سالا میں بول رہا ہوں مر رہا ہوں، یہ کہتا الحمدللہ نے، پھر ڈاکٹر بھی پوچھتا ہے، بولے ملک الموت سے علاج کرا رہا ہوں، بولے بہت اچھے ڈاکٹر ہے، کراتے رہو، ہے نا، رٹ کے گیا تھا۔ اور تیسرا سوال کون سی دوا کھا رہے ہو، اس نے کہا زہر کھا رہا ہوں، بولے کھاتے رہو، اللہ شفا دے آپ۔ ہذیان، اس کو بکواس بولتے ہیں،
کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مریض کی عیادت کر رہا ہوں اور مریض اس پہ غصہ ہو رہا ہے، ایسے یہ بندہ سمجھ رہا ہے میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں اور اللہ اس پہ ناراض ہو رہے کہ ایک ہی وقت میں، سنو میں بہت خطرناک بات کہنے جا رہا، دھیان سے سننا، ایک ہی وقت میں زبان ذکر کرتی ہے اور آنکھ زنا کرتی ہے، سنا ہے کبھی؟ ایک ہی وقت میں دکان پہ بیٹھا ہے تسبیحات میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب آنکھ کیا کر رہی؟ پوری بازار میں عورتوں کو دیکھ رہی ہے نا، بعض لوگ کے نامحرم کو دیکھ کے پڑھتے استغفر اللہ، میں کہا اس استغفر اللہ پہ بھی ایک استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، پہلے آپ نظر تو ہٹاؤ، کیا کرو پہلے، کیا کرو، ہاں سب سے پہلے استغفر اللہ بولنے سے پہلے گناہ چھوڑو۔ دیکھو ایک بچہ اب سگریٹ پیتا ہے نا، باپ نے اچانک پکڑ لیا، کیا کر رہا؟ تو بچہ سب سے پہلے سگریٹ پھینکتا ہے، چاہے 15 روپے کی ہو کہ 20 روپے کی، پہلے کیا کرے گا بولو؟ پھینک کے اس پہ پیر رکھ دے گا، پھر بولے گا اب آئندہ نہیں پیوں، غلطی ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے بندہ، اللہ باپ معاف بھی کر دے نا، ارے بولو نا، ہاں، اور بندہ استغفر اللہ بھی پڑھتا جاوے اور یوں 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 پورے بازار میں گھورتا بھی جاوے۔ تو میں اس کی مثال ایسی دیتا ہوں جیسے باپ نے بچے کو پکڑا سگریٹ پیتے ہوئے اور بچہ سگریٹ، ابا آج کے بعد نہیں پیوں گا، ابا توبہ کر رہا ہوں، ابے توبہ بل چھوڑ تو کھری اس کو، دم پہ دم مار رہا اور کیا بول رہا؟ ابا معاف کر دو، استغفر اللہ، اللہ معاف کر دو، پھر دیکھ رہا۔ تو ان استغفار پہ بھی ایک استغفار اور ہونی چاہیے، ایسا نہ کرو، بلکہ مسجد میں بیٹھ کر یا اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کے دھیان کے ساتھ صبح شام کی روزانہ قرآن کی تلاوت کرو، افضل الذکر تلاوت ہے، سمجھ میں نہیں بات امام صاحب؟ آج سب سے بڑا ظلم قرآن کے ساتھ ہوا ہے، اچھوں کی عادت نہیں قرآن پڑھنے کی، قرآن پکڑنے کی، سچی کہتا ہوں، مجھے تو تعجب اس پہ ہوتا ہے، 8-9 سال مکتب پڑھنے کے بعد جس دن مکتب چھوڑتا ہے نا، جس دن مکتب چھوڑتا ہے اس دن ٹوپی بھی گئی، قرآن بھی گیا، نماز بھی گئی، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ سچی بول رہا ہوں۔ ابھی ہم نے ہماری قسطوں میں یہی بات کہی کہ ایک بچہ 8 سال تک مکتب میں ہوتا ہے، اس کے اوپر ایسی محنت کرو کہ یہ 16 سال کا ہو جاوے، اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق پیدا ہو جائے، یہ 16 سال کا ہو جائے، اس کو مسجد آباد کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، سچی کہتا ہوں یہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے تو ایک مکتب میں جا کے کہا کہ روزانہ مدرسہ شروع ہونے سے پہلے حدیث سناؤ، 15 منٹ حدیث پڑھو تاکہ ان بچوں کا ذہن بنے۔ ہاں سچی کہہ رہا ہوں، ورنہ سچ کہہ رہا ہوں جس دن چھوڑیں گے اس دن سب چھوڑیں گے۔ آج اللہ معاف کرے ہمارے پرانے ساتھی ہے نا، قرآن پڑھنے کی عادت نہیں ہے، کم سے کم آدھا پارا، پاؤ پارا، بھائی روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ جو حفاظ کرام ہے نا، میں تو ساری دنیا کے حفاظ کرام سے کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے حفاظ کرام ہیں یہ روزانہ 15 منٹ ایک پاؤ پارا پڑھنے کے لیے یا آدھا پارا پڑھے اور اس کا ثواب اپنے مرحوم ماں باپ کو بخشے، کیونکہ انہوں نے بڑی قربانی دے کے تم کو حافظ بنایا ہے۔ نہیں کر سکتے اتنا؟ بولو۔ تو اس کی روزانہ عادت ڈالو، آج سے نیت کر لو، انشاءاللہ کم سے کم روز پاؤ پارا پڑھیں گے نا، 4 دن میں 1 سپارہ ہو جائے گا، مہینے میں 7.5 سپارے ہو جائیں گے، 4 مہینے 1 ختم، سال میں 3 ختم، رمضان کا الگ پکڑ لو، کرو گے انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ کس کا اہتمام کرنا بولو؟ مسنون دعائیں، سنت دعائیں، صبح شام کی جو اللہ کے نبی نے ہمیں مسنون دعائیں سکھائی ہیں۔ ایک وقت تھا جب گھر سے نکلتے تھے نا تو ماں دعا پڑھاتی تھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، پڑھ کے بچے پہ دم کر کے بیچتی تھی۔ بیچتی تھی کہ نہیں بیچتی تھی؟ آج کل بچے جاتے تو کہتی ٹاٹا، بائے بائے، سی یو،
कितनी गलत आदत पड़ गई। सुबह घर से निकलो दुआ पढ़ के निकलो, सुबह उठो दुआ के साथ उठो। ऐसी ऐसी दुआएं हैं जो कभी तुम्हारे ऊपर कोई आफत नहीं, मुसीबत नहीं, कोई जादू नहीं, कोई जिन्नात तुमको नहीं सतावे। बोलो, ऐसी दुआएं हमारे पास। दुआएं हाँ मसनून, अल्लाह के नबी से साबित। मगर क्या करे, लोगों को मसनून दुआओं पे यकीन नहीं है, वजीफों पे यकीन है। माशाअल्लाह, आप वजीफा बताओ मौलवी साहब, रोजी की बरकत का गाय का, और फिर पूछो फजर पढ़ते मस्जिद में, तो बोले वो तो नहीं होती। अब कितने वजीफे बताने का इनको, अब बताओ आप। सबसे बड़ा वजीफा फजर की नमाज मस्जिद में पढ़। एक साहब आए, कहने लगे कोई वजीफा बताओ। हमने कहा कुरान पढ़ते हो? बोले वो तो नहीं पढ़ा जाता। अब कौन सा वजीफा बताने का? रोजाना सूरह वाक़िया पढ़ लो, अल्लाह की कसम तुम्हारे घर में कभी फाका नहीं आएगा। इससे बड़ी बरकत और क्या चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला का इंतकाल होने लगा। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला का इंतकाल होने लगा। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला दराहिम की थैली लेकर आए। कहा तुम्हारा कोई लड़का नहीं है, 3-3 लड़कियां हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, ये पैसे रख लो, तुम्हारे मरने के बाद बच्चियों के काम आएंगे। जरूरी है ना, गलत तो नहीं है। उस्मान जैसा आदमी दे रहा, और ये भी कह रहा है ये मेरे जाती पैसे हैं, सरकारी नहीं है। लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कह रहे हैं कि उस्मान, मुझे मेरे हबीब ने एक बात सिखाई है, और वो बात मैंने अपनी बच्चियों को सिखाई है। मेरी सारी बच्चियां रात को सोने से पहले सूरह वाक़िया पढ़ कर सोती है, और अल्लाह के नबी ने कहा है जिस घर में सूरह वाक़िया पढ़ा जाए उस घर में कभी फाका। अब इससे बड़ा वजीफा क्या चाहिए तुम्हारे को, बोलो। मैं कहूँ या वदूदू 1000 बार पढ़ो ठंडे पानी में खड़े रहकर, तो जाके पढ़ेगा आज का मुसलमान, काई में खड़े रखे। सही में इनके पास जो करवाना करवाओ वजीफे के नाम पे। वजीफा नहीं, सुन्नत दुआओं का यकीन पैदा करो। और आखिरी चीज मेरे भाई, रोजाना अल्लाह से मांगने की आदत डालो। दुआ भी जिक्र है, दुआ भी क्या है, जिक्र है। हम सब से आदत छूट गई मांगने की। हम नहीं देखते कि भाई लोग दुआ कर रहे हो, अल्लाह के सामने मांग रहे हो। एक जमाने में हमारे यहाँ मेवात की जमात आती थी ना, तो पूरी जमात तहज्जुद में रोती थी कि नहीं रोती थी? धाड़े मार मार के रोती थी बेचारी। उनको बोलने नहीं आता था, लेकिन रोने आता था। बोलो, बोलने, हाँ, रोने आता था। वो तो छोटी छोटी बातें करने वाले लोग। दारुल उलूम देवबंद के सारे असातिज़ा को जमा किया और एक मेवाती को खड़ा किया कि बयान कर दे तू। अब वो क्या बयान करे देवबंद के उस्ताद के अंदर। लेकिन वो मेवाती अमीर की इताअत करने वाला था, वो खड़ा हो गया। उसने पहले कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अजी मेरा अमीर मुझे कहवे तुमसे बात करो, मैं तो जाहिल आदमी, तुमसे क्या बात करूं, बस एक मिसाल तुमको सुना दूं, मेरी मिसाल सुन लो, फैसला बाद में तुम ही कर लेना। फिर उन्होंने कहा कि एक शिकारी ने जाल बिछाया, शिकारी ने जाल बिछाया बुलबुल को पकड़ने के लिए। बुलबुल तो फंसी नहीं, उल्लू फंस गया। उल्लू, ऐसे मौलवी इलियास ने जाल तो तुम्हारे जैसे बुलबुलों के लिए बिछाया था, तुम तो फंसे नहीं, हम उल्लू फंस गए इसमें। समझ में? ऐसी मिसालें दिया करते थे। एक मेवाती ने उलमाए किराम के मजमे में बयान किया, और उलमाए किराम के कहा कि देखो जी मिसाल सुन लो, फिर फैसला कर लो, तुम सही हम सही। का वो मिसाल ये है कि एक आदमी के 2 बच्चे हैं, एक बड़ा लड़का है और एक छोटा लड़का है। सुनना ध्यान से, एक बड़ा लड़का एक छोटा लड़का है ना। बाप ने कहा बेटा पानी लेके आओ। अब वो बड़े को बोला, बड़े ने कहा जी मेरे पास टाइम नहीं, मैं तो काम में हूं। अब बड़े ने तो लाया नहीं पानी, छोटा भाई गया पानी लाने के लिए, वापस आते आते हाथ से गिलास छूट गया और कांच का गिलास टूट गया। अब बताओ अब्बा किसको डांटे, छोटे को के बड़े को? किसको डांटे? बड़े को। काम तेरा था, तूने नहीं किया तो देख गिलास टूट गया। वो कहे अजी ये दावत का काम तो तुम्हारा है, तुम तो अंबिया के वारिस हो, अब तुम ये काम ना करो, हम करें तो याद रखियो गिलास हमसे टूटे, अल्लाह डांट तुम्हें पिलावे।
ہم سے نہ کہیو پھر. عجیب بات ہے. سارے علماء چھک ہو گئے. یہ ہوتی اصل بات. یہ مانگنے والے تھے لوگ, رونے والے تھے, بولنے نہیں آتا تھا. آج کل بولنا آ گیا ہمارے کو. آج کل ابھی وہ رکشے والا مجھے کہہ رہا تھا پہلے زمانے میں طاقت بہت تھی, اب دماغ بہت ہے, طاقت نہیں ہے. اللہ نے طاقت لے لی, دماغ دے دیا سب کو, سب کا دماغ چلتا نہیں. ایسا نہ کرو. بلکہ میں نے 4 عمل بتائے, اس کو مہربانی سے کرو. روزانہ صبح شام کی تسبیح پڑھو, روزانہ قرآن پڑھو, صبح شام کی مسنون دعائیں یاد کرو, اور آخر میں اللہ سے روزانہ 15 منٹ مانگو گے انشاءاللہ. اب سارے ساتھی قبلہ رخ بیٹھ کر ایمانداری سے تسبیح